اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. کیا ترتیب ہے دیکھیے، اللہ کے احکام کو مانو، ان کے نفاذ کے لیے اللہ کے راستے میں جان اور مال کی قربانی دو. جان اور مال کی قربانی دینے کے لیے ضروری ہے اپنے اپنے علاقوں سے ہجرت کر کے ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ، دارالاسلام میں ایک امن کی جگہ بناؤ، پھر وہاں سے آگے بڑھتے چلے جاؤ. لیکن جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ہجرت کریں گے، کہیں بھی جائیں گے، مسئلہ تو نماز کا پیش آئے گا. تقویٰ نہیں ہوگا، پرہیزگاری نہیں ہوگی، قربانیاں نہیں دے سکیں گے. تقویٰ اور پرہیزگاری اور اللہ کی محبت تو نماز سے حاصل ہوتی ہے. تو نماز کا حکم سفر میں بیان کیا جا رہا ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. اور جب تم چلو اللہ زمین میں، سفر کرو تم زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، زمین میں چلو، یہاں فی سبیل اللہ نہیں کہا. اسی سے امت یہ سمجھی کہ سفر کیسا بھی ہو، فرما برداری کا ہو یا نافرمانی کا ہو، بہرحال قصر کا حکم رہے گا. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں سے قصر کرو، 4 رکعت والی کو 2 رکعت پڑھو، قصر کرو نماز کی. جناح کوئی حرج نہیں. الفاظ کے ظاہر سے تو یہی سمجھا جا رہا ہے کہ اگر پوری پڑھیں گے تو سبحان اللہ، اور اگر کم پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے صحابہ نے یہی سمجھا کہ نماز پوری پڑھنے کے بجائے قصر پڑھنا ہی ضروری ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نماز پہلے تھی ہی 2 رکعت، 2 رکعت، بعد میں اقامت میں 4 کر دی گئی، لیکن سفر میں 2 ہی رہنے دی گئی. جب 2 ہی رہنے دی گئی تو گویا سفر میں ہے ہی 2 رکعت، اگر کوئی 4 پڑھے تو درست نہیں ہوگا. لیکن اس مسئلے میں امت میں اختلاف ہوا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات اس طرف گئے کہ اگر 4 پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، مگر کم لوگ ہیں وہ. ان خفتم من یفتنکم الذین کفروا، اگر تم کو ڈر ہو کہ تم کو فتنے میں ڈال دیں گے کافر. اس کے ظاہر سے بھی معلوم ہوا کہ قصر نماز کا حکم تب ہے جب کافروں کی طرف سے ہمیں حملے کا خطرہ ہو، غیر بیمانوں کی طرف سے. اور اگر خطرہ نہ ہو تو پھر نماز کو مکمل پڑھنا ہی ضروری ہے. لیکن عمل سے ثابت کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں، سفر میں قصر ہی کرنی ہے، چاہے خطرہ ہو کسی کا یا نہ ہو. بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوا تھا، صحابہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے، پھر عمرۃ القضاء کے موقع پر اور آخری حج کے موقع پر آپ نے مکہ میں قصر فرمائی، حالانکہ اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں تھا. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک انکار کرنے والے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کافر یہ کوئی گالی ہے. ہمارے جموں کے غیر ایمان والے ایک دوسرے کو گالی دیتے ہوئے کہتے ہیں تو کافر ہے کہیں کا. وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی گالی ہے. گالی نہیں، کافر کا مطلب جو دین اسلام کو نہ مانے، نان مسلم، یہ تو کوئی گالی نہیں. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک انکار کرنے والے تمہارے لیے کلم کلا دشمن ہیں. یہ اس وقت کے حالات تھے، اس وقت کی صورتحال تھی، اس کو بیان کیا گیا. وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا. عین میدان جنگ میں ہیں، اللہ کے راستے میں ہیں، لیکن جماعت کی اہمیت ہے
کہ اس وقت میں بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، تو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے الگ سے احکام ہیں، اس کو صلاۃ خوف کہتے ہیں۔ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ، اور جب آپ اس میں موجود ہوں تو تب صلاۃ خوف پڑھیں، لیکن یہ قید بھی اتفاقی ہے، صحابہ نے عمل سے ثابت کیا اور دین کو صحابہ نے یہی سمجھا کہ آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے پھر بھی اگر صلاۃ خوف پڑھیں تو اس کا یہی طریقہ ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے، اور صلاۃ خوف پڑھ سکتے ہیں۔ کیا طریقہ ہے اس کا؟ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں سفر میں، وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ ان کے لیے نماز کھڑی کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو 2 جماعتیں بنائیں ایمان والوں کی، ایک جماعت کھڑی ہو جائے آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ پکڑ لیں اپنے اسلحتہم، جنگ کے سامان کو، نماز میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، بس جب یہ سجدہ کر چکیں، 1 رکعت پڑھ چکیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، ان کو چاہیے کہ وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، دشمن کی طرف ہو جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور آ جائے دوسری جماعت، دوسرا طبقہ، لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تو وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ بھی پکڑ لیں اپنے بچاؤ کا سامان، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے اسلحے کو۔ کس طرح نماز پوری ہوئی ہے؟ کئی طریقے بیان ہوئے احادیث میں اس کے، لیکن قرآن کے سب سے قریب جو طریقہ وہ یہی ہے کہ ایک جماعت کھڑی ہوئی، 1 رکعت ہو گئی، امام کھڑا رہے گا، یہ جماعت واپس چلی جائے گی، دوسری رکعت کے لیے جب امام کھڑے ہوں گے یہ واپس جائے گی اور دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائے گی، لیکن اپنی باقی رکعت کو ابھی پورا نہیں کریں گے، تب پورا کریں گے جب امام سلام پھیرے گا، ادھر کھڑے ہی پورا کریں گے اسی طرح چلتے چلتے۔ دوسری جماعت آئی، امام کے پیچھے کھڑی ہوئی، 1 رکعت امام کے پیچھے ملے گی، 1 رکعت کھڑے ہو کر کے ادا کریں گے۔ یہ سب سے آسان طریقہ، اور بھی کچھ طریقے بیان ہوئے، اور یہ تو صورتحال تب ہے کہ جب وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ اگر جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوا ہے کہ انفرادی طور پر پڑھیں، انفرادی طور پر ایک جگہ پڑھ سکے تو سبحان اللہ، نہیں تو چلتے چلتے، سواری پر، پیدل، جس حالت میں ہوں اسی طرح نماز پڑھتے چلے جائیں۔ اور اگر اس سے بھی خطرناک صورتحال پیش آ جائے، گھمسان کی جنگ ہو اور نماز پڑھ ہی نہ سکیں، تو غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئیں، جس سے امت سمجھی کہ اگر ایسے حالات پیش آئیں تو پھر نماز کو قضا بھی کیا جا سکتا ہے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ اب جماعت کے حالات ہوں جماعت سے پڑھیں، جماعت کے حالات نہ ہوں انفرادی طور پر پیدل، دوڑتے، بھاگتے، اشارے سے جیسے بھی پڑھ سکیں ویسے پڑھیں، پڑھی صحابہ نے۔ اور اگر یہ تمام صورتحال مفقود ہو جائے تو پھر قضا ہو جائے تو قضا میں بھی کوئی حرج نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قضا ہوئی جب ویسے حالات ہو جائیں، جب ویسے نہ ہوں تو قضا کرنا جائز نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کیوں یہ احکام دیے گئے؟ اس لیے کہ وہ لوگ جو نافرمان ہیں وہ چاہتے ہیں لو تغفلون، کاش کہ تم غفلت میں ہو جاؤ، عن اسلحتکم، اپنے ہتھیاروں سے، وامتیاتکم، اپنے سامان سے، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، تو وہ مائل ہو جائیں تمہارے اوپر 1 مرتبہ مائل ہونا، لیکن یہ مناسب ترجمہ نہیں، یاد رکھنا، وہ ٹوٹ پڑیں تمہارے اوپر یک بار کی۔ ولا جناح علیکم ان کان بکم اذى من مطر او کنتم مرضى ان تضعوا اسلحتکم، بار بار حکم دیا تھا سامان ساتھ رکھنا، لیکن اگر بارش کی وجہ سے کوئی ایسی پریشانی ہے کہ سامان ساتھ رکھ نہیں سکتے یا بیمار ہے اٹھا نہیں سکتا، ولا جناح علیکم، اور کوئی گناہ نہیں تم پر، ان کان بکم اذى، اگر ہو تمہارے ساتھ کوئی تکلیف، من مطر، بارش کی، او کنتم مرضى، یا تم ہو بیمار، ان تضعوا، کہ تم رکھ دو، اسلحتکم، اپنے سامان کو، وخذوا حذرکم، اور پکڑو اپنے بچاؤ کے سامان کو، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے نافرمانوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب۔
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، تو جب تم نماز کو ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، یاد کرو اللہ کو کھڑے کھڑے بھی، بیٹھے بیٹھے بھی، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اور اپنے پہلوؤں پر بھی۔ تو نماز میں اللہ کو یاد نہیں کر رہے تھے؟ نماز میں بھی تو یاد کر رہے تھے۔ کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا، کیونکہ نماز میں تو اللہ کو یاد کرتے ہی کرتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوتا ہے آدمی تو سوچتا ہے چھٹی مل گئی، میں چھٹی نہیں ملی، اب بھی اللہ کو یاد کرو، چلتے چلتے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، جس حالت میں ہوں اپنے مالک کو یاد رکھو۔ اس موقع کے لیے کہا گیا کہ اب اللہ کو یاد کرو، اب تو کر رہے تھے۔ اور یہی مطلب ہے وہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر کا، کہ اب تک چونکہ دشمن سامنے تھا، موت ہمارے سامنے ناچ رہی تھی، سر پہ کھڑی تھی، اس لیے دھیان پورا اللہ کی طرف تھا اور اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دے رہے تھے۔ اب واپس لوٹے، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ اب تو ہو چکا کام، آرام سے بیٹھو، نہ، اب زیادہ ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، کہیں سے شیطان گھس نہ جائے۔ مصر فتح ہوا، بالکل امن کے حالات آئے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو جمع کیا اور تقریر فرمائی۔ اس تقریر کے الفاظ ہیں وَالْآنَ كُنْتُمْ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ، اب تم ایک خطرناک موڑ پر کھڑے ہوئے ہو، اس سے پہلے اتنا خطرہ نہیں تھا، چونکہ دشمن سامنے تھا، مستعد تھے، اب دشمن ہے نہیں تو تم مست ہو کر کے بیٹھ جاؤ گے، پھر کیسے حالات پیش آئیں گے اس کو خود سوچ لو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو جب اطمینان ہو جائے تم اطمینان میں ہو جاؤ، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو پھر اچھی طرح قائم کرو، شرائط کے ساتھ، قواعد کے ساتھ۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز ایمان والوں پر ہے کتاباً لکھی ہوئی، موقوتاً متعین وقت میں۔ وَلَا تَهِنُوا، آخری بات ہے، مت گھبراؤ، مت سستی دکھاؤ، فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کسی قوم کو تلاش کرنے میں، دشمن کو تلاش کرنے میں، اور تلاش ذرا مناسب لفظ نہیں کہ یہ پیچھا کرنے میں، دشمن کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تم ہو، تعلمون، علم یعلم، مانا درد محسوس کرنا، دکھ محسوس، اگر تم دکھ محسوس کرتے ہو، تم زخمی ہو، فإنہم یعلمون کما تعلمون، تو وہ بھی تو دکھ محسوس کر رہے ہیں جیسا کہ تم محسوس کرتے ہو۔ اور فرق وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے وہ امید کرتے ہو جس کی وہ امید نہیں کرتے ہیں، تمہیں ثواب کی امید اور ان کو ثواب کی امید نہیں ہے، پھر تم سست ہو گئے اور وہ ڈٹے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ہے جاننے والا، حکمت والا۔ سب کچھ ہو چکا، ہجرت بھی ہو چکی، قیام صلاۃ ہو چکا، قیام حدود ہو چکا، عدالت کا نظام پیچھے بار بار بتایا جا چکا، لیکن ہماری عدالت میں کوئی آئے تو ہم فیصلہ کیسا کریں؟ ایسے موقع کے اوپر فراڈی دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، چرب زبان قسم کا آدمی اپنے حق میں فیصلہ کرانے کی کوشش کرے گا۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ پوری کوشش کرے کہ حقائق کو معلوم کرے اور پھر فیصلہ کرے، اس کے بعد اگر غلطی ہو جائے اللہ معاف کرے گا، کیونکہ گواہوں کو دیکھے گا، گواہوں پر فیصلہ کرے گا، اگر گواہ جھوٹے ہوں گے تو کیا کرے بیچارہ، لیکن اپنی طرف سے کوشش پوری کرے۔ اس کے لیے پہلے ذہن میں رہے ایک واقعہ پیش آیا، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ واقعہ کے کیا پیش آیا؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا ہیں حضرت رفاعہ، ان کے گھر سے چوری ہو گئی، ایک آٹے کی بوری جو بڑا عمدہ قسم کا آٹا تھا وہ چوری ہو گیا۔ چوری کیا ایک منافق نے، منافق، اس کے خاندان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، مدینہ کے اس کے خاندان کے کچھ لوگ پکے ایمان والے تھے اور یہ منافق تھا، نام ذہن سے نکل رہا ہے، کیا نہیں، یہ تو اس کا نام ہے نا، اس کے خاندان کا نام، ہاں، بنو بیرق ان کے خاندان کا نام، اس کا نام توما۔ اس نے چوری کی،
تو دیکھا کہ آٹے میں سے، بوری میں سے آٹا نکلتا جا رہا ہے۔ جب یہ گھر پہنچا اس نے سوچا یہ تو بڑی مصیبت آ گئی کہ نشان سیدھا ہمارے گھر آ رہا ہے، پکڑا جاؤں گا۔ یہ چپکے سے وہاں سے کھسکا ایک یہودی کے پاس پہنچا اور یہودی کو کہا کہ یار میری ایک امانت ہے، یہ رکھ لو۔ یہودی کے پاس امانت رکھ لی وہ آٹا، اس میں کچھ ہتھیار بھی تھے۔ دوسرے دن شور مچا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مقدمہ پہنچایا اور انہوں نے عرض بھی کیا کہ لگتا ہے یہ فلاں بنو عبیرت کے فلاں شخص نے چوری کی ہے۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی تم نے چوری کی، انہوں نے کہا نہیں، تحقیق کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں نشان جا رہا ہوگا۔ وہ نشان تو لگایا ہوا تھا اس نے، تو نشان پہنچا سیدھا یہودی کے گھر۔ یہودی بیچارے نے کہا کہ اس نے میرے پاس امانت رکھی ہے، اس میں کچھ ہتھیار بھی، آٹا بھی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ بالکل انکار کر گیا۔ اس نے کہا میں نے کوئی مانتا، میں جانتا ہی نہیں کیا مسئلہ ہے۔ اور اس کے خاندان والے لوگ کھڑے ہو گئے اور اس میں جو منافق تھے وہ تو تھے ہی، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی جو ایمان والے تھے لیکن ظاہری طور پر ساری باتیں یہودی کے خلاف تھی، انہوں نے بھی اس کی حمایت کی کہ سب باتیں تو یہودی کے خلاف ہیں، چور وہ ہیں، آپ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ یہودی کے خلاف فیصلہ کرنے ہی والے تھے، قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، فرمایا یہ مکاری کر رہے ہیں، آپ سے غلط فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ یہودی چور نہیں ہے، چور یہی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب بالحق، حق کے ساتھ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اس قانون کے مطابق جو اللہ آپ کو دکھا چکا ہے، وَلَا تُكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ ہرگز نہ ہو جائیں خیانت کرنے والے، خائنین خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیماً جھگڑا کرنے والے، ان کی طرف سے آپ جھگڑا کرنے والے نہ ہوں، اور آپ تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں، ایمان والوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اللہ سے بخشش مانگیے، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، مت جھگڑا کیجیے ان کی طرف سے، یختانون، جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں کے ساتھ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا ہے، مَنْ كَانَ خَوَّانًا، جو کوئی ہو بہت زیادہ خیانت کرنے والا، أَثِيمًا، گناہ کرنے والا۔ جو اس کی قوم کے منافق تھے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو معلوم تھا کہ چور یہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چھپا رہے تھے۔ ایمان والے تو ان کے لپیٹے میں آ گئے۔ یستخفون من الناس، وہ چھپاتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، چھپا نہیں سکتے اللہ سے۔ لوگوں سے چھپایا، نشان لگا کر یہودی کہاں لے گئے، وَهُوَ مَعَهُمْ، اور اللہ تو ان کے ساتھ ہے۔ کب؟ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، جب وہ رات کو مشورہ کر رہے تھے، ما، اس بات کے ساتھ، لا يرضا، جو پسندیدہ نہیں تھی، من القول، بات میں سے، جو رات کو ناپسندیدہ باتیں کر رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے، اللہ ان کے ساتھ تھا، اللہ سے کیسے چھپا سکتے ہیں؟ یہ مشورہ کب کا ہے؟ جو اگلے دن حضرت قتادہ نے مقدمہ پہنچایا اور اس پر ثابت ہونے لگتا ہے کہ ایک رات بیچ میں گزری، دوسرے دن انہوں نے یہودی کو پھنسایا، تو انہوں نے فوراً مشورہ کیا کہ دیکھو بھئی یہ کچھ بھی ہے مگر آخر ایمان والا ہے۔ ہم بھی بہت دفعہ کہتے ہیں جب ایمان اور غیر ایمان والے کا مقدمہ ہمارے پاس آئے، ہم کہتے ہیں یار یہ کچھ بھی ہے مگر ایمان والا ہے۔ ارے اس سے بڑا بے ایمان چوری کر رہا ہے اور دوسرے کو پھنسا رہا ہے، تو اس سے بڑا کوئی بے ایمان ایک ایمان والا ہے۔ اور یہی حال ہے ان لوگوں کا جو کسی عہدے پر ہوتے ہیں، پھر ان کو ذمہ داریاں تقسیم کرنی ہوتی ہیں یا ان کو ملازمتیں دینی ہوتی ہیں، تو ایسے موقع کے اوپر جو قانون مرتب ہوا ہے اس کو پھلانگ کر کے وہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ ایمان والا ہے، ان کو زیادہ دو اور غیر ایمان والے کو کم دو۔ یہ تو ایمان کا تقاضا ہے، ایمان تو انصاف سکھاتا ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کو احاطہ کرنے والا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ ہے، یاد رکھیے گا۔ خیبر فتح ہوا اور وہاں کے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ کمائی تم کرو، اس غلے میں سے آدھا تمہارا آدھا ہمارا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے فیصلہ کرنے کے لیے،
یہودیوں نے حضرت معاذ کو دیکھا تو چکنی چپڑی باتیں کرنے لگے، بڑی تعریف کرنے لگے، کبھی ادھر کبھی ادھر، حضرت حضرت حضرت۔ یہ جو حضرت کرنے والے ہوتے ہیں ان سے ہوشیار رہنا چاہیے، خیر کے ساتھ کم کرتے ہیں حضرت۔ حضرت معاذ سمجھ گئے اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کائنات میں میرے نزدیک تم سے بدتر کوئی مخلوق نہیں ہے، مجھے سوروں اور کتوں سے زیادہ بھی تم سے نفرت ہے، تم گندے لوگ ہو، تم نے سمجھا حق کو اور پھر حق کو نہیں مانا، اور اس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کائنات میں میرے ماں باپ، میرے رشتہ دار، سب کو شمار کر کے جتنی محبت مجھے اپنے نبی سے ہے اتنی کسی سے نہیں ہے۔ لیکن سنو یہودیو، مجھے میرے دین نے یہ سکھایا ہے، میرے نبی کی محبت اور تمہاری نفرت مجھے اس بات سے ابھار نہیں سکتی ہے کہ میں ناانصافی کروں۔ تم کس لیے چکڑی چپڑی باتیں کرتے ہو، حضرت حضرت حضرت؟ تم کیا سوچتے ہو کہ حضرت کہنے سے میں تمہیں اچھی کھجوریں دے دوں گا اور ادھر خراب ڈالوں گا؟ برابر انصاف سے فیصلہ کریں گے، حضرت حضرت کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تربیت کا نتیجہ تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم، ہاں ہائے ہائے تم ہی ہو وہی جادلتم جو جھگڑا کرتے ہو عنہم ان کی طرف سے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل تو کون جھگڑا کرے گا اللہ سے عنہم ان کی طرف سے یوم القیامہ قیامت کے دن میں، ام من یکون علیہم وکیلا یا کون ہوگا وہ جو ان کے اوپر کارساز ہوگا، اس کے ذمے ان کے کام ہوں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا اور جو کوئی کرے گا برائی، او یظلم نفسہ یا ظلم کرے گا اپنے نفس کے اوپر، ثم یستغفر اللہ پھر بخشش مانگے گا اللہ سے، یجد اللہ پائے گا وہ اللہ کو غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ اور جو کوئی کمائے گا گناہ بے شک وہ کماتا ہے اپنے نفس کے اوپر، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ ہے جاننے والا حکمت والا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، بہت بڑی بات۔ اور جس کسی نے کمائی خطا غلطی کمائی، او اثمن یا بڑا گناہ کیا، ثم یرمی بہ پھر اس نے اس کا الزام لگا دیا اس کا، بریئا ایسے پر جو اس سے بری تھا، فقد احتمل تو یقین اٹھایا اس نے بہتانا عظیما بہتانا بہت بڑا بہتان، و اثما مبینا اور واضح قسم کا گناہ۔ اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا کہ خود کام کرے اور الزام اس کا دوسروں پر لگائے۔ ہر طبقے نے کیا۔ وہ کتاب جو خان صاحب نے ہمارے خلاف لکھی تھی اور سعودی کے علماء سے علماء دیوبند کے خلاف فتویٰ لایا تھا جھوٹی عبارتیں پیش کر کے، اس میں ایک عبارت حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب تھی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اور جھوٹ بولتا رہتا ہے، نعوذ باللہ، کہ یہ کہتے ہیں وہ تو ظاہر ہے جب بھی کوئی سنے گا کہ ایسا کوئی کہتا ہے تو وہاں کے علماء نے بھی کہا کہ ایسا کہنے والا تو پھر ایمان سے خارج ہو گیا۔ آج اس واقعے کو 60-70 سال بیت گئے ہیں، آج تک بدعتیوں سے کہا جاتا ہے یہ عبارت دکھاؤ کہاں ہے، آج تک نہیں دکھا سکے۔ فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، اس سے بڑا کیا جرم ہوگا؟ جھوٹی باتیں ادھر سے کاٹی ادھر، چلو باقی تو کاٹی، یہ جھوٹی عبارت پیش کی۔ اور اسلامی قاعدہ کیا ہے؟ جو اسلامی عدالت میں ایک مرتبہ جھوٹا ثابت ہو جائے اس کی کوئی بھی بات سچی نہیں ہے، وہ رجسٹرڈ جھوٹا، انٹرنیشنل سطح کا جھوٹا کرو ثابت۔ آج تک ہم ان سے کہتے ہیں ثابت کرو، کوئی نہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ اور اللہ کا فضل اگر نہ ہوتا آپ پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ تو ضرور بھی ضرور ارادہ کر چکا تھا ایک طائفہ، ایک گروہ منہم ان میں سے، ان یضلوک کہ وہ آپ کو بھی پھسلا دیتے حقیقت سے، گمراہی کا ترجمہ نہیں کیجیے، پھسلا دیتے آپ کو، غلط فیصلہ کروا لیتے، وما یضلون مگر نہیں کرا سکتے، آپ میرے محبوب ہیں، آپ کی عدالت سے غلط فیصلہ اللہ آپ کو اس پر قائم نہیں رہنے دیتا،
وما یضلون اور وہ نہیں گمراہ کر سکتے الا انفسہم مگر اپنی ذات کو، وما یضرون اور وہ نہیں تکلیف دیں گے آپ کو، من شیء کچھ بھی نہیں ضرر پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی۔ وانزل اللہ علیک الکتاب کیوں اللہ نے آپ پر کتاب نازل کر دی، والحکمت اور حکمت نازل کر دی، اس پر بھی غور کیجئے۔ وہ طبقہ جو کہتا ہے کہ حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، کتاب ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کہتا ہے کتاب نازل کی، والحکمت اور حکمت نازل، کتنی چیزیں ہوئی؟ دو چیزیں، کتاب ہوگی قرآن، حکمت کیا ہے؟ الحکمہ ہی سنہ، حکمت تو حدیث کا نام ہے، سنت کا نام ہے، یہ بھی منزل من اللہ ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ معنی ہے اس کا۔ وعلمک ما لم تکن تعلم اور سکھا دیا اللہ نے آپ کو وہ ما لم تکن تعلم جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما اور ہے اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت زیادہ۔ رات کو وہ مشورہ کرتے تھے نا اور آپس میں ایک دوسرے کو بے ایمانی کے لیے تیار کرتے تھے۔ لا خیر فی کثیر نہیں ہے بھلائی، فی کثیر من نجواہم ان کے بہت سارے سرگوشیوں میں، ان کی بہت ساری سرگوشیوں میں لا خیر کوئی خیر نہیں، وہ جو آپس میں سرگوشی کرتے ہیں مشورے کرتے ہیں کوئی خیر نہیں۔ الا من امر بصدقۃ ہاں اگر کوئی چپکے سے کسی کو کان میں کہے کہ فلاں جگہ اگر آپ کچھ پیسہ لگاؤ گے بڑا نیکی کا کام ہے، یہ فائدے کا کام ہے، یہ ہے مشورہ سرگوشی۔ الا من امر مگر جو حکم کرے بھی صدقۃ صدقے کا، او معروف یا نیکی کا، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کرنے کا، ومن یفعل ذلک اور جو کوئی ایسا کام کرے گا، کون سا؟ یہ صدقے کا، معروف کا، اصلاح کا، ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما تو ہم دیں گے اس کو اجرا عظیما بہت بڑا اجر۔ ومن یشاقق الرسول اور جو کوئی شاقق نافرمانی کرے گا مخالفت کرے گا، الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد ما تبین له الہدی اس کے بعد کہ واضح ہو چکی ہے اس کے لیے ہدایت، ویتبع غیر سبیل المؤمنین اور ایمان والوں کے راستے کے سوا کسی راستے کو تلاش کرے گا، نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، نولیہ پھیر دیں گے ہم اس کو، ما تولی اس راستے کی طرف جدھر وہ پھرتا ہے گمراہی کی طرف، ہونے دیں گے گمراہ، ونصلہ جہنم اور ہم ڈالیں گے اس کو جہنم میں، وساءت مصیرا اور بہت بری ہے لوٹ کر جانے کی وہ جگہ۔ غور فرمائیے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو چکی ہے اور ایمان والوں کے راستے کے سوا کوئی راستہ تلاش کرے۔ تقریباً تمام فقہاء نے بطور خاص حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اجماع کو حجت ہونا ثابت کیا ہے۔ اجماع ساری امت کا ایک طریقہ ہے، آپ ایک نئے طریقے کو ایجاد کر رہے ہیں، نئے راستے کی طرف چل پڑے ہیں، اس کا مطلب آپ یہ مان کر چل رہے ہیں کہ ساری امت گمراہ تھی، بس میں ہدایت والا نیا پیدا ہو گیا ہوں۔ جو ایمان والوں کے راستے کو اس لیے معلوم ہوا کہ سارے ایمان والے غلط راستے پر نہیں چل سکتے۔ نام لیے بغیر بتاؤں گا، بہت سارے لوگ کچھ مسائل ایسے کھڑے کر رہے ہیں جو 1400 سال سے امت ایک طریقے پر تھی، اور امت کا کسی چیز پر چلنا متفق ہو کر سب کا ایک طریقے پر، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ کا دین یہی تھا۔ اب وہ نیا طریقہ ایجاد کر رہے ہیں، نہیں جی اب یوں چلیں گے، اس کا مطلب یہ غیر سبیل المؤمنین پر چل رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک امت جمعے کی 2 اذانیں دیتی رہی، اس کا مطلب ساری امت ایک طریقے پر چل رہی تھی، کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ آج کوئی کہے نہیں میں ایک ہی دوں گا، اس کا مطلب وہ یہ مان کر چل رہا ہے کہ اتنے عرصہ ساری امت گمراہ رہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ساری امت دنیا کے جس کونے میں جاؤ اس کا یہی طریقہ تھا، پہلے صفیں درست کرتی تھی، اس کے بعد اقامت ہوتی تھی، پھر تکبیر کہتا تھا امام، پھر نماز شروع ہوتی تھی۔ احناف کا اصول ہے کہ اقامت کے فوراً بعد تکبیر اولیٰ ہونا چاہیے، بیچ میں فصل نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے
کہ جب قد قامت الصلاۃ پر پہنچے تو امام تیار ہو جائے اللہ اکبر کہنے کے لیے، بس جیسے وہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر آخر پہنچے تو بس یہ کہہ دے اللہ اکبر۔ جب اقامت کے اور تکبیر اولیٰ کے بیچ میں فصل نہیں تو صفیں کب درست کرنی ہے؟ پہلے درست کرنی۔ پھر جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں امام آئے گا مصلی پر آ کر بیٹھے گا، اس کے بعد اقامت کہنے والا کھڑا ہوگا، جب وہ حی علی الصلاۃ پر پہنچے گا پھر امام کھڑا ہوگا، پھر مقتدی کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد نماز ہوگی۔ ایک واقعہ ایسا ثابت کریں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہو اور بطور خاص جمعے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ میں ہزاروں لوگ موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے حبیب ممبر پر چڑھے ہوں اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس کے بعد ان کی طرح جیسا یہ کر رہے ہیں آپ آ کر مصلی پر بیٹھ گئے ہوں اور پھر آپ نے اشارہ کیا ہو مؤذن کو کہ اقامت کہو اور پھر مؤذن حی علی الصلاۃ پر پہنچا ہو اور پھر اللہ کے حبیب کھڑے ہوں۔ ایک واقعہ انشاءاللہ آپ کو میری زندگی میں نہیں ملے گا، میں مر گیا تو میری قبر پر سنا دینا، بالکل نہیں ملے گا۔ غیر سبیل المومنین، ایمان والوں کے راستے کے سوا چل رہے ہیں۔ صرف کس لیے؟ بس پارٹیاں بنی، اب ضد ہو گئی، اب ہر پارٹی کی اپنی ایک پہچان ہے، پتہ چلے کہ یہاں میری پارٹی کے کتنے لوگ ہیں، اس لیے اور کوئی مقصد نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ جب تک آدمی شرک سے باز نہ آئے، تقوی کے اوپر عمل نہ کرے، یہ باتیں نصیب نہیں ہوتی جو اوپر بیان کی گئی ہیں۔ آگے کافی دور تک شرک اور توحید کا مضمون ہے، شرک چھوڑو توحید پر آؤ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا ان یشرک بہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک اور بخش دے گا جو اس سے کم گناہ ہوگا، اس کے علاوہ ہوگا، لمن یشاء جس کے لیے چاہے گا، ومن یشرک باللہ کیوں؟ اس لیے جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ فقد ضل ضلالا بعیدا ضرور وہ گمراہ ہو جاتا ہے دور کی گمراہی میں۔ ان يدعون من دونه الا اناثا، ان يدعون وہ نہیں پکارتے ہیں اللہ کے سوا الا اناثا مگر عورتوں کو۔ شرم تو کرو، اللہ کو چھوڑ کر کے کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ عورتوں کی۔ ایک طرف تو عورتوں کو کائنات کی گھٹیا مخلوق سمجھتے ہیں، حالانکہ انہی کی پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، وہی ان کی بیٹیاں، پوجتے بھی پھر عورتوں کو ہیں۔ کس کو پوجتے تھے؟ لات کو، عزا کو، حبل کو، منات کو، سب کی سب مورتیاں، ان میں مورتا کوئی نہیں تھا، سب کی سب مورتیاں ہیں۔ اور ہمارے یہاں بھی کالی ماتا، وشنو ماتا، فلاں ماتا، فلاں ماتا، کوئی ماتو بھی ہے کوئی۔ لیکن مفسرین اس سے آگے نکلے، انہوں نے فرمایا کہ یہاں اناثا سے مطلب ہے مردہ، اناثا سے مطلب ہے مردہ۔ زمخشری سے پوچھو کہ مردہ اناث کو کیوں کہا کیونکہ عرب عورت کو کمزور سمجھتے تھے، اس لیے مردے کو بھی وہ اناث کہتے تھے۔ تو مراد ہے کہ وہ نہیں پوجا کرتے ہیں مگر مردوں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کا ترجمہ اور تفسیر کیا کرتی تھی کہ نہیں پوجتے ہیں مگر وثنا بتوں کو پوجتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا اور حقیقت میں کسی کی پوجا نہیں کرتے، کرتے کس کے ہیں؟ شیطان کی، جو ہے بڑا پکا مرید۔ مرید ہے کہ مرید ہے؟ بہت سارے الفاظ لوگ بولتے ہیں نا، الفاظ کی ادائیگی ایسی کرتے ہیں کہ جس سے حقیقت سامنے آتی ہے۔ آج بہت سارے ہمارے ویسے ہی لوگ جو پیر بن گئے ہیں زبردستی کے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ساڈے مرید نے، ہمارے علاقے کی زبان کہتے ہیں ساڈے مرید نے۔ مرید کس کا نام ہے؟ شیطان کا، جس کا معنی سرکش، کیونکہ وہ سرکش ہیں، خود ان کا بھی وہی حال، مریدوں کا بھی وہی حال۔ ایک ہوتا ہے مرید، ارادہ کرنے والا، پیچھے چلنے والا، یہ ہے مرید، اور وہ کہتے ہیں مرید ہیں۔ اور ہمارے کشمیری بھائی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے قائد ہیں، اور قائد کے معنی مکار، فراڈی۔ ایک تھا قائد، اس کے معنی تھا قیادت کرنے والا، لیکن یہ کہتے ہیں قائد، کیونکہ جن کو ہم سمجھے قائد وہ ہیں اصل میں قائد۔ صحیح بات کہتے ہیں بیچارے کہ یہ قائد ہیں سب کے سب۔
نہیں یدعون الا نہیں پکارتے ہیں مگر شیطان مرید کو، سرکش شیطان کو. کیوں؟ سب کچھ اس کے کہنے پر کرتے ہیں. لعنہ اللہ، اللہ نے لعنت کی ہے اس کے اوپر. وقال لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اور شیطان نے کہہ رکھا ہے کہ میں ضرور بھی ضرور بنا لوں گا تیرے بندوں میں سے ایک مقرر کیا ہوا حصہ. ایک حصہ تو اللہ تیرے بندوں کا میں بھی نکالوں گا جو میرے مرید ہوں گے، میرے پیچھے مرید، پیچھے چلنے والے ہوں گے. کیسے کرے گا گمراہ؟ طریقہ تیرا کیا ہوگا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور بھی ضرور ان کو گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ضرور بھی ضرور ان کو امیدیں دلاؤں گا. امنیہ اکاذیب مختلفہ، اور دوسرے معنی ما تخیلہ الانسان، وہاں میں نے یاد کروایا تھا شیخ چلی کے پلان ہیں. بس ایسے ہی کسی نے کہا کہ یہاں سے وہاں میرا سامان چھوڑ دے، تو سامان چھوڑنے کی کا ڈبہ جا رہا ہے. اب سوچ رہا ہے کہ اس کا 1 روپیہ ملے گا، 1 روپے کا 1 انڈا، 1 انڈے کی 1 مرغی، 1 مرغی کئی انڈے، پھر اس کے کئی انڈے، پھر اس کا مطلب میں بڑا مالدار ہو جاؤں گا، پھر محل بناؤں گا، پھر شادی کروں گا، پھر میرے بچے ہوں گے، وہ آ کر پیسے مانگیں گے. وہ گھی گر گیا نیچے. اس نے کہا کمبخت گھی گرا دیا. کہتا ہے میرا تو سارا نسل ہی ختم ہو گئی، تو گھی گور ہو رہا ہے. یہ ہے شیطان کے پلان، بس خالی امیدیں دلاتا رہتا ہے. اور کئی مرتبہ نا میں اور آپ بھی کیا کرتے ہیں، ایسے بیٹھے بیٹھے پلان بناتے ہیں، خواہ کوئی کام نہیں. معلوم سمجھنا چاہیے یہ شیطان دل میں ڈال رہا ہے تاکہ وقت ضائع کرے اس کا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ضرور بھی ضرور ان کو امیدیں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ضرور بھی ضرور ان کو حکم دوں گا. کس کا؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پھر ضرور بھی ضرور کاٹیں گے وہ جانوروں کے کان. کس لیے کاٹیں گے؟ بتوں کے نام پر چھوڑ کر یہ نشانی لگے گی کہ یہ فلاں بت کے نام پر، یہ فلاں بت کے نام پر، اس لیے ان کے کان کاٹیں گے. فقہاء کرام نے اس سے آگے بڑھ کر کہا کہ انسانوں میں بھی عورتوں کے کان تو چھیدنا حدیث سے ثابت ہے، لیکن مردوں کے کان چھیدنا، اس میں سوراخ کرنا، اس میں مرکیاں ڈالنا، وہ بالکل ناجائز ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور بھی ضرور ان کو حکم دوں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ ضرور بھی ضرور بدلیں گے اللہ کی پیدائش کو. میں ان کو حکم دوں گا تو وہ اللہ نے جس طرح پیدا کیا ہے اس کو بدلیں گے. وہ کیسے بدلیں گے؟ اللہ نے جس طرح پیدا کیا وہ تو بدل ہی نہیں سکتا ہے. اللہ نے مخلوق کو جو پیدا کیا، کچھ چیزیں وہ ہیں جو بدلی نہیں جا سکتی، مگر کچھ چیزیں اللہ نے ایسی بنائی کہ جو زیب و زینت کی چیزیں ہیں، ان پہچان کی چیزیں ان کو بدل سکتا ہے آدمی. مثلا بال پورے رکھے لمبے لاسٹ تک ہیں، کہیں سے کاٹنے نہیں، پہچان ہوئی کہ وہی ہوگا. کون؟ ہمارا پگڑی والا بھائی. کہو، کڑا، کنگا، کچھا، کرپان، 5 رکن ہیں ان کے دین کے. مگر دیکھو سے ہمارے رکن کیا ہے؟ نماز، زکوٰۃ. یہ دین ہے بھئی، کچھے کا دین سے کیا تعلق ہے؟ کڑا، کچھا، کنگا، کرپان، کیس، بال، یہ ان کے دین کا رکن. بھئی یہ کون سے رکن ہیں؟ خیر اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. پہچان ہوتی ہے نا اس سے. مونچھیں بڑی بڑی، داڑھی چٹ، پتہ چلا جاٹ ہے. مونچھیں بھی چٹ، داڑھی بھی چٹ، پتہ چلا یورپ کا کوئی گورا آیا ہے. پہچان ہے ان کی. مونچھیں چٹ، داڑھی لمبی ہیں اور بال قاعدے کے، معلوم ہوا ایمان والا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے داڑھی کو بڑھاؤں، مونچھوں کو گھٹاؤں. داڑھی بڑھنا فطری چیز ہے، اس کو کھینچ کے تھوڑا بڑھایا جا سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ داڑھی کو بڑھنے دوں، نہ کاٹوں، اور مونچھوں کو کاٹوں، چھوٹے ہوں. یہ پہچان ہے ایمان والوں کی. لیکن شیطان حکم دے گا کہ اس کو بدلو کیسے؟ مردوں کو عورتیں بناؤ، عورتوں کو مرد بناؤ، مردوں کو عورتوں کے کپڑے، عورتوں کو مردوں کے کپڑے، مردوں کے بال لمبے کرو، ان کو عورتوں کی طرح بناؤ، اور مردوں کی داڑیاں چٹ کرو، ان کو عورتوں کی طرح بناؤ، عورتوں کے بال کاٹو، ان کو مردوں کی طرح بناؤ. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کسی موقع پر تقریر میں کہا کہ داڑھی کاٹنا یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، اور فقہاء نے یہی اس کی تفسیر کی ہے. ایک بندے نے کہا کہ یہ تو فطرت کے خلاف ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو داڑھی تو نہیں ہوتی ہے. یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو پیدا کیا تھا بے داڑھی پیدا کیا تھا، اب کاٹ دی تو وہ کون سا بدل گیا؟ انہوں نے فرمایا کہ اچھا، اللہ نے تجھے جب پیدا کیا تو ایک بھی دانت منہ میں نہیں تھا، لاؤ پتھر 32 کے 32 نکالتا ہوں تو برابر ہو جائے گا، تخلیق کے برابر ہو جائے گا.
بڑے دکھ کی ایک بات عرض کرتا ہوں اس موقع پر. حضرت مولانا یوسف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کشمیری ترجمہ تھا. میں نے جب ترجمہ کیا گوجری کا تو مجھے کشمیری تو نہیں آتی پوری طرح، لیکن میں نے ان کو رکھا ساتھ میں، ہر اہم موقع کو میں نے دیکھا. میرے پاس اس کا پرانا نسخہ ہے، کشمیری ساتھی تھے، ہر جگہ سے پڑھ پڑھ کر سمجھایا. اس موقع پر یوسف شاہ صاحب نے لکھا تھا کہ داڑھی کاٹنے والے بھی اس ضمن میں آتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق کو بدلتے ہیں. مگر شاہ صاحب کے پڑپوتے نے اب جو نیا ترجمہ سعودی سے چھپوایا ہے، چونکہ خود نصیب نہیں ہے داڑھی، اس نے وہ عبارت ہی کھا ڈالی ہے. آپ کشمیری لوگ دیکھیں، پرانا ترجمہ بھی دیکھیں، نیا بھی دیکھیں، دیکھو کیا کیا شرارتیں ہیں. وہ اس کے ترجمے میں سے ہی کھا گیا. دادا کی کیوں پڑپوتے کو نصیب ہی نہیں ہے داڑھی، نہ مولوی داڑھی نصیب ہی نہیں. فَلَا يُغَيِّرُونَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جو کوئی بنائے گا شیطان کو دوست من دون اللہ، اللہ کے سوا، فقد خسر خسرانا مبینا، تو یقیناً اس نے نقصان اٹھایا کھلا نقصان. یعدہم، وہ تم سے وعدہ کرتا ہے، دیتا کچھ نہیں صرف وعدے. یعدہم، وہ تم سے وعدہ کرتا ہے، ویمنیہم، اور تم کو آرزویں دلاتا ہے، لالچ یہ ملے گا وہ ملے گا وہ ملے گا، ملتا کچھ نہیں. ابھی نا کیس کرو آئیس کرو پھر یہ ملے گا. 40,000 لوگوں نے فارم بھرا، لینے کتنے تھے؟ 400 لوگ، مگر لگایا شیطان نے. بس دوڑ لگی ہے. اب یہ ہمارا موضوع نہیں، ورنہ اس موضوع پر میں کھل کر بات کرتا آپ سے. میں پڑھاتا ہوں، میرے پاس بھی پڑھنے والے الحمدللہ آئے کہ اس میں، لیکن یہ بھی ایک شرارت ہے شیطان کی. لگا دو ان چیزوں میں. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، نہیں شیطان وعدہ کرتا مگر دھوکے کے لیے. اولئک مأواہم جہنم، میرے مراد یہ ہے کہ جو لوگ دین کو چھوڑ کے ان راستوں میں لگے ہیں، دین کو لے کر لگے، ٹھیک ہے چلو، لیکن اگرچہ وہ بھی کوئی بڑا عقل مندی کا سودا نہیں لیں، چلو پھر بھی ٹھیک ہے، مگر دین کو چھوڑ کر سب کچھ چھوڑا، رات دن ایک، میں نے کہا تھا نا اس کے بال ہی غائب ہو گئے کمر کے پورے. کہتے دیکھو جی میرے بال ہی غائب ہو گئے. میرے پاس تو پھر وہ پڑھے نہیں، پر پتہ نہیں آیا نام کی نہیں آیا ان کا. اولئک مأواہم جہنم، یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، نہیں پائیں گے وہاں سے بچنے کی کوئی جگہ. محیص چھپنے کی، بچنے کی جگہ. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، سندخلہم، ہم قریب داخل کریں گے ان کو جنات، ایسے باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ وعدہ شیطان کا، اور یہ اللہ کا وعدہ حق کا، یہ سچا وعدہ ہے، یہ نہیں بدل سکتا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون ہو سکتا ہے اللہ سے زیادہ سچ کہنے والا. لیس بامانیکم، لیکن پھر وہی باتیں ہیں، ان کی آرزویں کی تھی کہ ہم نبیوں کے، پیروں کے، پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم تو جائیں گے ہی جنت میں. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ خیال بھی یہودیوں کے ذہن میں کس نے ڈالا؟ شیطان نے. اور اب مسلمان کہیں ہیں ہم تو جناب سید ہیں، سید فلاں، پٹھان فلاں، مغل فلاں اور فلاں، میں بزرگوں کی اولاد، ہمارے والد صاحب اتنے بڑے بزرگ ہوتے تھے، والد صاحب ہوتے تھے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ دونوں طبقوں کو جو ڈال رہا ہے وہ شیطان ڈال رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں پہ ہم مخاطب کیا. لیس بامانیکم، نہیں ملے گا کچھ، نہیں ہوگا کچھ، بامانیکم، تمہاری آرزوؤں سے، ولا بامانی اہل الکتاب، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں سے. آرزو کرنے سے کچھ نہیں ملے گا کس کو؟ من یعمل سوءا، جو کوئی کرے گا برائی، یجز بہ، بدلہ دیا جائے گا اس کو اسی کا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائے گا وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مدد کرنے والا. ومن یعمل من الصالحات، اور جو کوئی کرے گا نیکی کا کام، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. یہ ہے اسلام کا قانون، دونوں کو برابر. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی لوگ ہیں کہ وہ داخل ہوں گے جنت میں. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان کے اوپر نقیر، کتنا؟ کھجور کی گٹھلی کی وہ دراڑ میں جتنا آتا ہے اتنا بھی نہیں. اب اردو والے اس کا ترجمہ کرتے تھے ذرا سے بھی،
آسان بات ہوئی. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، اور کون ہو سکتا ہے اس سے اچھا دین کے اعتبار سے، ممن اسلم جس نے جھکا دیا وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے، اور اسلم دوسرے من کے حوالے کر دیا اپنے چہرے کو اللہ کے، وہو محسن اور وہ نیکی کرنے والا ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفا اور اس نے پیروی کر لی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، حنیفا جو سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ جانے والے تھے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اور اللہ نے بنا لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل، دوست بنایا تھا، جو ان کے راستے پر چلے گا وہ اللہ کی خلت پائے گا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ سورت کا مضمون ہے، بار بار یہ دہرایا جا رہا ہے نا. یہ ہے سبق سورت کا کہ مانے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کے لیے. وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور ہے اللہ تعالیٰ بکل شیء محیطا ہر چیز کو احاطہ کرنے والا. ہاں ایک مشت کا مسئلہ داڑھی کا، تقاضا تو اس روایت کا یہی ہے. دیکھیے جتنی روایتیں میرے کمزور مطالعے اور میرے ناقص مطالعے کے سامنے سے گزری ہیں آج تک میں نے جتنی دیکھی داڑھی کے بارے میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں داڑھی مونڈنے سے منع نہیں فرمایا، مونڈنے سے منع نہیں فرمایا. کیوں؟ عرب کے لوگ مونڈتے نہیں تھے، عرب کے لوگ چھوٹی داڑھی رکھتے تھے کاٹ کر، اس لیے فرمایا بڑھاؤ بڑھاؤ داڑھی کو بڑھاؤ. جو دو آدمی آپ کو اپنی مبارک زندگی میں ملے جنہوں نے داڑھی مونڈی ہوئی تھی، دو ہی آدمی، وہ ایران کے ترجمان تھے، ان کے ایمبیسڈر تھے. آپ کو اتنا غصہ آیا، آپ نے فرمایا من امرکم ھذا، کس نے تم کو اس کا حکم دیا؟ انہوں نے کہا امرنا ربنا، ہمارے رب نے ہم کو حکم دیا. مراد تھی ان کی بادشاہ. آپ نے جلال کے ساتھ فرمایا فقد امرانی ربی ان اعفو اللحا، تو سنو مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے ان اعفو اللحیا کہ میں داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو گھٹاؤں. اس کا تقاضا تو یہی ہے کہ داڑھی بڑھتی رہے گھٹے نہ، لیکن اعتدال چاہیے. کنتم امۃ وسطا، تم بیچ کی امت ہو. صحابہ کے آخری دور میں ایک دوسرا رواج چل پڑا داڑھی لمبی کرنے کا، مختلف تیل لگا لگا کر کے، آج بھی ہے نا، کچھ تو چٹ اور کچھ مقابلہ ہو رہا ہے اس وقت میں دنیا میں. وہ آدمی جس کی سب سے لمبی داڑھی ہے اس کی 7 میٹر داڑھی ہو گئی ہے، یورپ میں 7 میٹر داڑھی. تو ایک ویسا رواج چل پڑا لمبی داڑھی، عرب میں ویسا بھی تھا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، ایمان لانے سے پہلے ان کی داڑھی کتنی لمبی تھی، انہوں نے بہت محنت کر کر کے داڑھی لمبی کی تھی، اس میں 3 گانٹھیں لگ سکتی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے کہ انہوں نے چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی فطری طور پر 1 مٹھی تھی، کاٹتے نہیں تھے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے شعر غریب، کبھی کوئی لٹکا ہوا بال ہوتا تھا تو وہ کاٹ لیتے تھے، ورنہ ایسے کاٹتے نہیں تھے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اور امت کو اعتدال میں لانے کے لیے وہ حج کے موقع پر انہوں نے اپنی داڑھی کو ایسا پکڑا، یہاں سے نہیں اوپر سے، بعد آج ہے نا زنادقہ سعودیہ وہ ادھر سے پکڑتے ہیں، کہتے ہوگی اوپر سے، یہ مٹھی نہیں ہوئی، یہاں سے پکڑی اور اس کے بعد کاٹ دی، یہ بچانے کے لیے کہ 1 مٹھی کے بعد کاٹنا جائز ہے، کاٹنا جائز ہے. لیکن اس دور میں کہتا ہوں کہ اب دوسری طرح ہو گیا نا، اب بڑھانا ضروری ہے، بڑھاؤ بالکل نہ کاٹو، تاکہ پتہ چلے کہ نہیں بھی بڑھانا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا بڑھاؤ، امت کو اعتدال پر رکھنا ہے. ہاں اگر ایسا کبھی ہوگا ہمارے دیار میں کہ کوئی پھر ویسے کرے گا، وہی میں نے کہا نا 7 میٹر والا، ہم نہیں کریں گے 7 میٹر والی داڑھی، ہم پھر چھوٹی کریں، وہ اسی کے لیے ہے. لیکن چونکہ ان کے مقابلے میں کوئی غیر ایمان والا نہیں ہے لمبی داڑھی والا کہ ہم کہیں کہ ان کی مطلب ہمارے دیار میں تو کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں ان کی مخالفت کریں گے. اس سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ جو ہمارے جموں میں ہمارے سارے ڈوگرے بھائی جتنے بھی ہیں سب چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، اس کی مخالفت زیادہ ضروری ہے. خیر ذوق اپنا اپنا ہے. وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، ہم نہیں کہیں گے آپ کو کہ آپ ہماری تحقیق پر عمل کرو. وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، بڑی اہم آیت آ رہی ہے.
سمجھ کے اعتبار سے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اس آیت میں کچھ باتیں چھپی ہوئی ہیں، اس کا جواب تلاش کرتے ہیں تو پھر آیت میں ذرا سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے، اس لیے غور سے سنیے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں. کیا پوچھتے ہیں وہ آگے آ رہا ہے. اب اگر اسی میں الجھ جائے نا، کیا قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ فرما دیجئے اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو فیہن، ان کے بارے میں. اس بارے میں سب سے پہلا مفتی اللہ. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ، یہ ہے کیا فتویٰ پوچھ رہے تھے؟ یہ فتویٰ پوچھ رہے تھے عورتوں کے بارے میں کہ کسی کے پاس عورتیں ہیں، یتیم ہیں، ان سے نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ جواب ما یتلا علیکم، اور جو تلاوت کیا جاتا ہے تمہارے اوپر، فی الکتاب، کتاب میں، سورہ نساء کے شروع میں، فی یتام النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن، جن کو تم نہیں دیتے ہو، ما کتب لہن، جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، وترغبون، اور رغبت رکھتے ہو، ان تنکحوہن، کہ ان سے نکاح کرو. نکاح کرنے کی رغبت تو رکھتے ہو مگر یتیم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لیے جو ان کا مہر مقرر ہے وہ دینا نہیں چاہتے ہو. اللہ فتویٰ دیتا ہے ایسا مت کرو. والمستضعفین من الولدان، اور اللہ تعالی فتویٰ دیتا ہے تم کو کمزوروں کے بارے میں، من الولدان، بچوں میں سے، کہ ان کے ساتھ بھی انصاف کرو. یہ بھی چھپا ہوا تبھی بات سمجھ میں آئے گی. وان تقوموا لليتامى بالقسط، اس کی تفصیل آگے یتیم بچوں کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، ان کے ساتھ بھی انصاف کرو. کہاں سے معلوم ہے؟ خود آگے. وان تقوموا لليتامى بالقسط، یہ کہ تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ، ان کو انصاف دلواؤ اور ان کے ساتھ انصاف کرو. وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم کرو گے خیر میں سے، فإن اللہ کان بہ علیما، تو بے شک اللہ تعالی ہے اس کو جاننے والا. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑے کی کچھ باتیں آئی تھیں. قرآن کا انداز کیا ہے کہ وہ بند کریں. جی اچھا، نہیں بجلی ہے ہی نہیں. قرآن پاک کسی بھی بات کو، سارے مسئلوں کو اکٹھا کر کے نہیں بیان کرتا ہے. دیکھو وراثت کے مسائل آئے تھے، لیکن میں نے کہا تھا ابھی کچھ باقی رکھے ہوئے ہیں جو سورت کے آخر میں بیان کریں گے. ایک ساتھ جو مسائل ملتے ہیں، ایک لسٹ مل گئی جی چلو یہ بھی، اس پر عمل مشکل ہوتا ہے. اور جب تدریج کے ساتھ ملتے ہیں اس پر عمل ہوتا ہے. کچھ طریقے وہاں بتائے تھے میاں بیوی کی صلح کے، کچھ طریقے یہاں بتائے جا رہے ہیں. خاتون کو مخاطب کیا جا رہا ہے. ان امرأۃ خافت، اور اگر کوئی عورت ڈرے، من بعلہا، اپنے شوہر سے، نشوزا، سرکشی کرنے کا، زیادتی سے ڈرے، وہ زیادتی کرے، سرکشی کرے. وہاں میں نے سرکشی کا ترجمہ کیا تھا، شوہر کے ساتھ مناسب نہیں وہ لفظ، ہم نے کہا زیادتی کرنے کا، چونکہ شوہر زیادتی کرے گا. او اعراضا، یا اعراض کرنے کا کہ بالکل اس کی طرح رغبت ہی نہیں کرتا ہے. فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں دونوں کے اوپر، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں بیٹھ کر کسی بات کے اوپر آپس میں صلح کر لیں. کس بات پر صلح کریں؟ بیوی کچھ مہر معاف کر دے، اس کے اوقات جو مقرر کیے تھے اپنے لیے اس میں سے کچھ وقت کی اس کو چھٹی دے دے تو وہ اس کا دل نرم ہو جائے گا. اور ایسا کرنے میں اس کو بھی کوئی گناہ نہیں اور اس کو بھی کوئی گناہ نہیں. والصلح خیر، اور صلح ہی بہتر ہے. کیسے ہوگی صلح؟ احضرت الانفس الشح، حاضر کیے گئے ہیں نفس، الشح، لالچ کے اوپر. ہر ایک دل کے اندر لالچ ڈالی گئی ہے، لہذا اس لالچ سے فائدہ اٹھاؤ. اس کو لالچ ہے ہی، تھوڑا تو چھوڑ دے، بس اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. جتنے تیرے مطالبے ہیں ان مطالبات میں سے تھوڑی سی کمی کر دے. وہ کہے کہ پہلے مطالبہ کر رہی تھی کہ 10,000 روپے کا سوٹ پہنوں گی، اب مطالبہ چھوڑ دے، وہ کہے نہیں رہنے دو جی، 200 کا بھی بہت اچھا ہے، مر جانا یہ سوٹ ووٹ ادھر ہی رہ جائیں گے. بس ایک دم وہ نرم ہو جائے گا کہ اچھا. وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم نیکی کرو، کون؟ ایھا الازواج، اے شوہرو، وَتَتَّقُوا، اور تم پرہیزگاری کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے. پہلے عورت کو مخاطب کیا،
پھر مرد کو کہا تو بڑا بن. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، عورتوں کے درمیان پورا انصاف کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تو پھر جب وہ نہیں کر سکتے تو ایک دوسرا کام کرو. وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے ہو، أَن تَعْدِلُوا کہ تم انصاف کر سکو، بین النساء عورتوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ اگرچہ تم لالچ بھی کرو. تو پھر کیا کریں؟ دل کا انصاف کرنا مشکل ہے، دل آدمی کے اپنے قبضے میں نہیں ہوتا ہے. پھر کیا کریں؟ کم سے کم انتظامی معاملے میں انصاف کرو. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو مت جھک جاؤ تم پورے کے پورے ایک طرف. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو چھوڑ دو دوسری کو لٹکی ہوئی. ایک کی طرف پورے مائل ہو گئے اور دوسری کی طرف دوسری بیچاری کو لٹکا ہوا چھوڑ دیا. ایک دور میں اس پر بھی شرارت کی. کیا شرارت کی؟ ایک خاتون نے مضمون لکھا کہ دیکھو قرآن پاک نے کہا ہے کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو فواحدۃ، پھر ایک ہی. اور پھر خدا نے خود کہہ دیا لن تستطیعوا ان تعدلوا، انصاف تو تم کر ہی نہیں سکتے ہو، ہرگز نہیں کر سکو گے. فواحدۃ، بس ایک ہی. اور اس کے بعد جائز بھائی تو قرآن خود کہہ رہا ہے بس ایک ہی عورت سے نکاح جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے. حالانکہ فلا تمیلوا کل المیل، تو پورے مت جھک جاؤ. جھکیں گے کب؟ جب دو بیویاں ہوں گی تبھی تو ایک کی طرف جھکیں گے. آیت سے تو خود ثابت ہو رہا ہے کہ دو بیویاں ہوں تب ایک کی طرف مت جھکنا. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صلح کرو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ ہے بخشنے والا رحم کرنے والا. پوری کوششیں کی، عورت نے بھی کچھ اپنے حقوق چھوڑے، مرد نے اپنے حقوق چھوڑے، اور دونوں طرف سے حکم بھی آئے اور دونوں کو جوڑنے کی کوشش کی، مگر بات بنی نہیں. آج کے جاہلوں سے پوچھو کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے طلاق دینا کورٹ کا کام ہے، دیں گے نہیں طلاق. سڑتے رہیں، مرتے رہیں، ساری زندگی آپس میں لٹکے رہیں. کیسی بدترین زندگی وہ گزارتے ہیں، اس سے مرنے کو ترجیح دیتے ہیں، مرنے کو. میں ایسے چوک پر رہتا ہوں جہاں صبح شام اس طرح کے لوگ آتے ہیں. آپ اگر اس حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہوں آپ میرے پاس بیٹھ جائیے. ہر صبح ایک عورت آئے گی، وہ کہے گی کسی طرح طلاق چاہتی ہوں. مرد آئے گا، وہ کہتا ہے کسی طرح چاہتا ہوں کہ طلاق ہو، مگر کورٹ مانتا نہیں، کروں کیا؟ نبھتی ہے نہیں آپس میں. بھئی یہ تو دلوں کا کام ہے. جب نبھتی نہیں تو پھر خالی رسیوں سے باندھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اسلام اس کو نہیں، فطرت کا مذہب ہے. جب نہیں بنی، دل نہیں جڑ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، الگ الگ ہو جاؤ. ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اس عورت کا مقدمہ آپ کو یاد ہوگا جس نے کہا تھا کہ میں فلاں سے میں نے نکاح کیا، پہلے میرا نکاح فلاں سے تھا، لیکن جن کے پاس اب آئی ہوں وہاں میرا دل نہیں لگ رہا ہے، میں ان سے طلاق چاہتی ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا وہ نیک نہیں ہے؟ کیا وہ تمہارے حقوق نہیں پورے کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کوئی شکایت نہیں، مجھ سے لاکھ گنا بہتر ہیں، لیکن مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں، بس اچھے نہیں لگتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ عورت نے کہا تھا کہ اصل میں کل بہت سارے لوگ ہماری گلی کی طرف آ رہے تھے، میری اچانک کوٹھے سے نظر پڑ گئی تو یہ مجھے سب سے چھوٹے اور کلونٹے سے نظر آئے، بس تب سے میرا کوئی دل بھر گیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت اچھا، اگر تم علیحدگی چاہتی ہو اپنا مہر واپس دے دو تو علیحدگی ہو جائے گی، کوئی بڑی بات نہیں ہے. باندھ کر تھوڑا رکھا جا سکتا ہے لوگوں کو، غیر فطری طریقہ، اور یہ تباہی لائے گا. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر دونوں جدا ہو جائیں، مت سمجھو شوہر کہے کہ تم بھوکی مرے گی اب، اور بیوی کہے کہ تجھے کون روٹی پکا کر دے گا، سوکھا آٹا کھائے گا. کہنا یغن اللہ کلا من سعتی، اللہ بے نیاز کر دے گا کلن ہر کسی کو، من سعتی ہی اپنی وسعت سے. آپ کو ہنسی آئی اس لیے کہ آپ اس میدان سے ابھی دور ہیں. آپ کو جب یہ مقدمے پیش ہوں گے نا، آپ دیکھنا ایک دوسرے کے منہ پہ تھوکتے ہیں، مر آپ مر، ایسے ہی بھوکی مرے گی، تو مرے گی بھوکی. کلم من سعتی، ہر ایک کو اللہ بے نیاز کر دے گا. اللہ کھلاتا ہے، نہ شوہر بیوی کو کھلاتا ہے، نہ بیوی شوہر پر کوئی احسان جتلائے، سب اللہ کا احسان مانو. اور جب اللہ کا مانیں گے جھگڑے ہی نہیں ہوں گے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، مسئلہ تو یہی ہے نا، ہر ایک اپنا حق مانگتا ہے، دوسرے کا حق دینے کے لیے تیار، اور ہر ایک دوسرے پر احسان جتلاتا ہے. اللہ کا احسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ وسعت والا ہے، حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ،
اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، مضمون سورت کا۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، یقیناً اللہ نے وصیت کی ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور خاص تم کو، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر کر رہنا، وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو گے فَإِنَّ لِلَّهِ، تو بے شک اللہ کے لیے مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارسازی کے اعتبار سے۔ یہ سخت تاکیدی الفاظ للہ کیوں فرمایا؟ چونکہ الگ ہوئے دونوں۔ کوئی کہے میرا احسان، میں اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کا ملک ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، کفا باللہ وکیلا، اس پر بھروسہ کرو، وہ بھروسہ کرنے کے اعتبار سے کافی ہے۔ بیوی کو طلاق ہوگی، کہاں جائے گی، کیا کرے گی؟ اللہ کرے گا، اللہ اس کا محافظ ہے، تجھے کیا پریشانی ہے؟ ان یشاء یذہبکم، اس کی بے نیازی یہ ہے اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے، ایھا الناس، اے لوگوں سب کو ہلاک کر دے، ویأتی بآخرین، اور لے آئے دوسروں کو، وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور اللہ ہے اس بات پر قدرت رکھنے والا۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی چاہتا ہے دنیا کے بدلے کو، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس دنیا کا بدلہ بھی ہے، آخرت کا بدلہ بھی ہے۔ اب اپنی عقل سے فیصلہ کرو، کس بدلے کی ضرورت ہے انسان کو۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ احکام مکمل ہوتے جا رہے ہیں اور صورت بھی کنارے لگتی جا رہی ہے۔ پچھلے مضامین کی طرف پھر تاکیدی احکام۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کونوا قوامین، ہو جاؤ قوامین، مضبوطی سے کھڑے ہونے والے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر، اور اللہ کے لیے گواہی، اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہو عدالت کے احکام بیان ہوئے، لیکن فیصلہ کب ہوگا؟ جب گواہ گواہی دیں گے، اور جب گواہ گواہی دینے جائے گا اس کے ذہن میں دو باتیں ہوں گی۔ اگر بندہ غریب ہے، پہلے بات تو اس کا رشتہ دار ہوگا، اس کا لحاظ کرے گا، اور رشتہ داری کے لحاظ کو اگر چھوڑ بھی دے تو پھر بھی اگر تعلق والا ہے یا رشتہ دار ہے اور ہے غریب تو دیکھتا ہے کہ اگر میں نے سچی گواہی دے دی مال نکل جائے گا، یہ غربت سے مرے گا۔ ان تمام اشکالات کا جواب، ان تمام باتوں کی جواب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کونوا قوامین، ہو جاؤ بالکل سیدھا کھڑے ہونے والے، انصاف کے ساتھ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے، ولو علی انفسکم، اگرچہ تمہیں اپنے آپ کے خلاف بھی گواہی دینی پڑ جائے۔ اپنے خلاف بھی کوئی گواہی دیتا ہے؟ ہاں، اگر ایسا موقع آ جائے اپنے خلاف ہی بولو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے بھائیوں کے خلاف اصل میں اپنے ہی خلاف ہے۔ کوئی کہے نہیں جی ایک طرف بے ایمان ہے، ایک طرف یہ ایمان والا ہے، اب ٹھیک ہے ہوگی بیچارے سے چوری، لیکن اس کے خلاف دوں گا اسلام بدنام ہو جائے گا، اس کے خلاف دوں گا تاکہ بے ایمان پھنسے نہیں۔ اب الوالدین، یا والدین کے خلاف، والاقربین، رشتہ داروں کے خلاف۔ کبھی آدمی اس لیے بھی گواہی خلاف دیتا ہے کہ بڑے مالدار ہیں اور گواہی دوں گا اور موٹے ہو جائیں گے کھا کھا کے، ان کے خلاف دوں تاکہ زیادہ پیسے ان کو نہ ملے۔ ان یکن غنیا، اگر وہ ہوں گے مالدار، او فقیرا، یا ہوں گے وہ غریب، فاللہ اولا بہما، اللہ ان دونوں کے زیادہ نزدیک ہے، اللہ ان کا زیادہ مستحق ہے۔ مالدار ہیں تب بھی اللہ ان کو زیادہ جانتا ہے، اللہ کا پاس رکھو، اللہ کے حکم کو مانو۔ غریب ہیں تب بھی اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کے لیے بہتر اسباب پیدا کرے گا۔ فلا تتبعوا الہوی، مت تم پیچھے چلو خواہشات کے، ان تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کرو، نہ چھپا ہوا۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم زبان کو موڑو گے، لوائل موڑنا پیچھے گزرا، زبان کو موڑے کا مطلب کیا ہے؟ کہ گواہی تو دی لیکن نہ سچ بولا نہ جھوٹ، کر کے کھسکا گئے۔ او تعرضوا، یا تم اعراض کرو گے، گواہی پیش نہیں کرو گے، فإن اللہ بما تعملون خبیرا، تو لوگوں سے تو چھپ جاؤ گے مگر تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے، اس سے چھپ نہیں سکتے ہو۔ او تلوو، یہ بہت دفعہ آدمی کرتا ہے کہ نہ سچ کہا نہ جھوٹ کہا، بیچ میں سے پار ہو گیا، بس نہ ادھر کی نہ ادھر کی، بس یوں کہہ کر رکھا دیا۔
یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والو ایمان لاؤ مطلب ایمان لا چکے ہو، کلمہ پڑھ چکے ہو، یہ احکام سن چکے ہو، اب ان پر عمل کرو اور ڈٹ جاؤ ایمان کے لیے۔ اثبتوا علی ایمانکم، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، کتاب والکتاب، اور اس کتاب پر الذی نزل علی رسولہ، جو اس نے نازل فرمائی اپنے حبیب پر، اپنے رسول پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر الذی انزل من قبل، جو نازل کی اس سے پہلے اللہ نے، اور دوسری والی الکتاب جو ہے اس پر الف لام اسم جنس کا ہے، تو اب کیا ترجمہ کریں گے علماء کرام؟ ان کتابوں پر، الف لام اسم جنس کا ہے، اور ان کتابوں پر جو نازل فرمائی اللہ نے ان سے پہلے، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ گمراہ ہوا دور کی گمراہی میں، وہاں جہاں پہنچا جہاں واپسی کے راستے نہیں رہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کر ڈالا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کر ڈالا، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھتے ہی چلے گئے کفر میں، لم یکن اللہ لیغفر لهم، نہیں ہے ایسا اللہ تعالیٰ کہ بخشش کرے ان کی، ولا، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا لیہدیہم سبیلا کہ دکھائے ان کو راستہ۔ ایمان لایا پھر کفر کیا، پچھلے اعمال ختم، پھر توبہ کی، پھر کفر کر لیا، پچھلے اعمال ختم، پھر جو تیسری مرتبہ کفر کیا اب کفر میں ہی بڑھتا چلا گیا، اب اس کو ایمان کی توفیق نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ احکام بیان کرنے کے بعد یہ بات کہنا، اس کا مطلب کیا؟ ایمان لایا، جب احکام آئے انکار کر گیا، نہیں مانوں گا، پھر آخرت سے ڈرا، پھر کہنے لگا نہیں چلو مان لوں گا، پھر کہنے لگا نہیں بڑے مشکل احکام نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، یعنی زبان سے انکار کر رہا ہے، پھر بڑھتا ہی چلا گیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم، یہ کون ہیں؟ یہ منافق ہیں، ایمان والا ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بشر المنافقین، خوشخبری سنائیے منافقوں کو، بأن لهم عذابا الیما، اس بات کی کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دردناک عذاب کی خوشخبری ہوتی ہے کہ بدخبری، یہ طنز ہے، یہ طعنہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک لوگوں کے انداز میں، لوگوں کی بول چال پر نازل ہوا ہے، اور لوگ آپس میں بولتے ہوئے اس طرح طنز اور طعنے کی باتیں کہتے ہیں نا، کسی کو ڈنڈے لگانا تو کیا بولتے ہیں؟ ذرا ناشتہ کراؤ ان کو، ڈنڈے لگانے کے لیے ناشتہ کراؤ ان کو۔ پریشانیوں کے دنوں کی بات ہے، بیچارے نئے نئے لڑکے آئے تو اس نے کہا ناشتہ کیا بھائی؟ کہتے ہیں نہیں۔ اس نے کہا بھائی بلو انہوں ناشتہ کراؤ یار۔ اب وہ بیچارے سمجھے نہیں ناشتے کا مطلب، اب جو لاٹھیاں برسنے لگی وہ کہتے ہیں کر لیا تھا ناشتہ، پکا ناشتہ۔ یہ طنز کی بات، معلوم ہوا کہ لوگ ایسا بولتے ہیں، جب بولتے ہیں تو قرآن بھی اسی انداز میں نازل ہوا تو قرآن نے بھی وہ بات کہی، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ ہائے ہائے، کون ہے منافق لوگ؟ کیا پہچان ہے منافقوں کی؟ جگہ جگہ بتائی گئی، یہ بھی ایک پہچان۔ جو میں نے 10 موضوع سوچے تھے نا، اس میں ایک یہ تھا کہ منافقوں کی پہچان والی آیتیں، منافق کیا کیا ہیں؟ الذین یتخذون الکافرین، جو بناتے ہیں کافروں کو اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر، ہیں ایمان والے مگر دوست بناتے ہیں کس کو؟ غیر ایمان والوں کو۔ اور وہ بھی دوست، میں نے کہا موالات، مدارات، معاملات، وہ نہیں کہا جا رہا ہے، پڑوس ہے، وہ تو پیچھے بتا چکے ہیں، ان کے حق ادا کرنے ہیں، دین کی دوستی لگاتے ہیں ان کے ساتھ، ہیں مسلمان، دوستی دینی ان کے ساتھ۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کیوں ان سے دوستی لگاتے ہیں؟ ان کی بات کی تعریف کرتے رہتے ہیں، کہتے نہیں جی ایک ہی بات ہے، رستے بکھرے بکھرے منزل کٹھی، آپ بھی ٹھیک چل رہے ہیں، بات تو ایک ہی ہے نا، دیکھو جی اوپر والا تو ایک ہی ہے نا، ایسے کیا کر کے ترخاتے رہتے ہیں، حق بات نہیں کہتے ہیں۔ اور یہی حال ہے جہاں جہاں اس طرح لوگ وڈیروں کے قریب رہتے ہیں نا، کرتے کیا ہیں، چاہتے کیا ہیں؟ ایبتغون عندهم العزہ، کیا وہ ان کے پاس عزت کو تلاش کر رہے ہیں؟ فإن العزة للہ جميعا، بے شک العزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، یہ ذلیل ہوں گے، یہ رسوا ہوں گے، ان کو وہاں عزت نہیں ملے گی۔ اور یہ صدی ہماری گواہ ہے، جتنے حکمران تھے وہ یہی کرتے رہے لیکن ہر ایک رسوا ہوا،
انہی کے آقاؤں نے ان کو پھانسی دی، ہم نے نہیں دی، انہی کے آقاؤں نے پھانسی دی جن کے لیے مرتے رہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، حالانکہ نازل ہو چکا تمہارے اوپر کتاب میں نے جو کہا نا کہ یہ دین میں لگی لپٹی کہتے ہیں، سچ بات نہیں کہتے ہیں۔ کوئی پوچھے بھئی سچا دین کیا ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ ایک ہی بات ہے بس، یہ کوئی بات ہے، مندر جاؤ، گردوارے جاؤ، مسجد جاؤ، یا تو ایک ہی کو کرنا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ مندر میں 32 کروڑ کو یاد کرنا ہے، مسجد میں ایک کو یاد کرنا ہے، برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ لوگ اس طرح کی باتیں کہیں گے اور وہ بھی آگے سے ہاں ٹھیک ہے، اور ایسی باتیں کرنے سے دین کی توہین ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ ایک موٹی سی بات بتائی آپ کو، باقی باتوں کو اس پر قیاس کر سکتے ہیں۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، حالانکہ کتاب میں نازل ہو چکا ہے تم پر، ان اذا سمعتم، یہ بات کہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں کو، یکفر بہا، کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے غیر ایمان والے کے سامنے اسلامی احکام پیش کرو گے انکار ہی تو کرے گا۔ وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اس کی مذاق بھی اڑائی جا رہی ہے، مذاق اڑائی جا رہی ہے۔ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو مت بیٹھو ان کے ساتھ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ لگ جائیں کسی اور بات میں۔ یہ کہاں حکم نازل ہوا تھا؟ سورہ انعام میں، 7ویں پارے میں، چونکہ سورہ انعام مکی ہے، اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، اور سورہ نساء مدنی ہے، اس کی طرف اشارہ، وہاں نازل ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود انکم اذا مثلہم، بے شک تم بھی تب تو مثلہم، ان کے جیسے ہو جاؤ گے۔ کن کے جیسے؟ جب ان کے ساتھ مل کر کے لگی لپٹی کرو گے اور سچ بات نہیں۔ حالانکہ سچ بات کہتے ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں، سچ بات کہنے سے وہ ناراض نہیں ہوتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ گئے، چڑھاوا چڑھا ہوا ہے غیر اللہ کے نام پر، وہ لائے جی یہ پوتر ہے، مقدس کھانا ہے، آپ بھی تناول فرمائیے، آپ سوچتے ہیں ناراض ہو جائے گا، آپ نے بھی ہپ ہپ کرنا شروع کر لیا، کس لیے؟ تاکہ یہ خوش ہو جائے، اس سے وہ خوش نہیں ہوگا۔ میرے ساتھ ایک غیر ایمان والے سفر کر رہے تھے، تو ایک جگہ وہ گئے تو مندر سے چڑھاوے کے وہ لائے تبرکات اٹھا کر کے اپنے حساب سے مجھے بھی دینے لگے، تو میں نے ان سے کہا کہ ہم یہ نہیں کھاتے، وہ بہت ناراض ہوئے، میں نے تب نہیں کوئی جواب دیا۔ دوسری جگہ پھر گاڑی رکی تو میں نے وہاں انگور لیے تو میں نے ان کو بھی دیے، انہوں نے کہا آپ نے وہاں کیوں نہیں کھایا تھا جب میں نے دیا تھا؟ پھر میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو دین ہمارا الگ الگ ہے، جو یہ چڑھاوے کا تھا ہمارے نزدیک چونکہ یہ حرام ہے اس لیے ہم یہ نہیں کھا سکتے، اس کے سوا آپ لاؤ ہم کھائیں گے۔ اس نے کوئی زیادہ تاثر نہیں ظاہر کیا، چپ رہے۔ آگے پہنچے ایک جگہ پھر گاڑی رکی، وہاں نیچے اترے، چائے پی، انہوں نے نکال کر پیسے دیے، میں نے کوشش بھی نہیں کی دینے کی۔ میں نے کہا بات سمجھ میں آئی؟ کہنے لگے بالکل سمجھ میں آئی، بہت خوش ہوئے اور الحمدللہ اچھی طرح بات سمجھنے لگے کہ یہ تو درست بات ہے بھائی، دین اپنا اپنا ہے، ہر ایک موقع تو آئے گا نا کہ جہاں ہم الگ الگ ہو جائیں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں یار دیکھو دوستی پکی ہے آؤ اب نماز پڑھیں، وہ نہیں آئیں گے، وہ کہیں دوستی پکی ہے آؤ تھوڑا ماتھا ٹیک لیتے ہیں، وہ نہیں آئیں گے۔ مگر یہی کر رہے ہیں حکمراں لوگ، انکم اذا نہیں کر رہے ہیں، کبھی ٹکا لگا کر ناچتے ہیں، کبھی پگڑی باندھ لیتے ہیں، ان بیچاروں کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر نہ ادھر۔ انکم اذا مثلہم ان اللہ جامع المنافقین، گھبراؤ مت، اللہ جمع کرنے والا ان سارے غداروں کو، والکافرین، اور کھلم کھلا نافرمانوں کو، فی جہنم، جہنم میں جمیعا، سب کے سب کو وہاں سامنے آ جائے گا سب کچھ۔ الذین یتربصون بکم، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے رہتے ہیں، کس کا؟ الدوائر، دوسری جگہ آ چکا ہے، گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں، کسی مصیبت میں پھنسے ملا اور جب پھنسا کہتے ہیں سنا کیسا رہا، بڑا کٹر پنتھی بنتا تھا، ارے یہ تیرے ایمان کا تقاضا ہے، ایمان والے کو دیکھ کر کے تو خوش ہو رہا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح مل جائے، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر فتح مل جائے، کامیابی ہو جائے تو ہمارے ساتھ، جناب کیا بات کرتے ہو، ہم تو آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ تھے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر ہو جائے منکروں کے لیے کچھ حصہ، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، پھر ان کی طرف ہو جاتے ہیں،
ویسے آپ لوگوں کو بھی چپ نہیں بیٹھنا چاہیے، جو بعض دفعہ غلط بات نکل جائے ذہن زبان سے تو اس کی نشاندہی کرنا چاہیے۔ میں سن رہا تھا نا وہ مولانا کا بیان، اس میں اس لفظ کا ترجمہ غلط نکل گیا ان کی زبان سے، مگر کسی نے مجمع میں بات ہی نہیں کہی، وہ چپ ویسے ریکارڈ ہو گیا، تو انہوں نے ترجمہ دوسرا کر لیا۔ استحوذ یستحوذ، استحواذ کا معنی کیا ہے؟ قبضہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا دوسری جگہ فاستحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پر قبضہ کر لیتا ہے، ان سے ان کے ہتھیار چھین لیتا ہے، فانساہم ذکر اللہ، پھر ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ تو یہاں کیا ترجمہ کریں گے کہ جب غیر ایمان والوں کی جیت ہوتی ہے، ان کو حصہ ملتا ہے تو یہ فوراً ان کے ساتھ دوستی لگانے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تم پر غلبہ حاصل نہیں کر لیا تھا؟ وہ کہیں گے واقعہ یار غلبہ تو تمہارا ہونے والا تھا، پھر کیا ہوا؟ کہا پھر ہم نے ایسا چکر چلایا نمنعکم من المؤمنین، ہم نے بچا لیا تم کو مسلمانوں سے۔ کہتے تھے ہم ادھر، ان کو ایسا بیوقوف بنایا، ایسا الجھایا، وہ تمہاری چٹنی بننے والی تھی مگر ہم نے تمہیں بچایا۔ تو اگر تم کامیاب ہوئے یہ ہماری تدبیر ہے، تمہاری کامیابی نہیں۔ اوہ سبحان اللہ، فاللہ یحکم بینکم، حالانکہ ان کے ساتھ بھی ویسا نہیں کیا اور ہمارے ساتھ بھی ویسا نہیں کیا، بس ایسے ہی زبانی۔ فاللہ یحکم بینکم، اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور فیصلہ کیا ہوگا؟ ایک بات تو پکی ہے، ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے ایمان والوں پر کوئی راستہ کہ وہاں بے ایمان والوں کو ہرا دیں، ایمان والے شکست کھائیں اور بے ایمان جیت جائیں۔ لن یجعل اللہ، اللہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا آخرت ایمان والے کے لیے، ماننے والے کے لیے۔ یہ کسی قوم کا مسئلہ نہیں، کسی طبقے کا مسئلہ نہیں، جو مان لے، نام رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ماننے سے فرق پڑتا ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافق بے شک دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، وهو خادعهم، اور وہ دھوکہ دینے والا ہے ان کو۔ کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ وہ ڈیل دیتا ہے، یہ سوچتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہماری مکاریوں کو، یہ اور مکاریاں کرتے ہیں اور مکاریاں کرتے ہیں اور جہنم کے مستحق ہوتے ہیں۔ کیسے دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو؟ ایک مثال، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف، قَامُوا كُسَالَىٰ، کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ، کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اصل پہچان تو منافقین کی ہے کہ نماز کے لیے سستی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انتظار میں ہے کہ کب سلام پھرے امام، پتہ نہیں اتنی لمبی لمبی سجدے، لمبی قراتیں، لمبا رکوع، کیا موت آ گئی اس کو، کیوں کھڑا ہے؟ یہ ہے وہ منافق جس کے دل میں ایمان نہیں۔ فقہاء کرام نے فرمایا ہر وہ طریقہ مکروہ ہے جس سے دیکھنے والے کو یہ احساس ہو کہ آپ سستی سے کھڑے ہیں۔ اور وہ کیا طریقہ ہے؟ ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا، دوسرا یوں ٹیڑھا کھڑا ہے، اور دونوں یہ کونیاں نیچے ڈال کر، جس کو اللہ کے حبیب نے فرمایا لومڑی کی طرح سجدہ کرتے ہیں، دونوں کونیاں نیچے لگا کر کے سجدہ کر رہا ہے، یہ سستی کی علامت ہے۔ بیچ بیچ میں زور زور سے حواسی لے رہا ہے، یہ سستی کی علامت ہے۔ اور اپنی داڑھی سے کھیلتا ہے، مونچھیں سیدھی کر رہا ہے، نماز میں کپڑوں سے کھیلتا ہے، یہ سستی کی علامت ہے۔ یہ ساری چیزیں کسالہ منافقین کی پہچان ہے، اس لیے ایمان والوں کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ لیکن اس میں بھی ایک چیز ہونی چاہیے جو ہمارے یہاں نہیں ہے، وہ ہے کہ اپنے بھائی کی خیر خواہی، جب کسی کو دیکھیں اس کو پیار کے ساتھ بتائیں کہ ایسا ہو رہا ہے، اور بڑے کو بھی دیکھیں اس کو بھی بتائیں، کیونکہ یہیں سے بیچاروں کے لیے پریشانی کھڑی ہوتی ہے۔ کوئی استاد بن گیا، بڑا بن گیا، اس سے چھوٹے والا اس کو بتاتا نہیں ہے، جب نہیں بتاتا اس بیچارے کو بے خبری میں لوگوں کو بیان کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی کونی نیچے مت کرو، مگر خود ویسی کر رہا ہوتا ہے، اس کو وہ ذہن میں نہیں آتی بات۔ ایسے موقع پر بتانا چاہیے کہ حضرت آپ سے غلطی ہو رہی ہے، تبھی تو درستگی ہوگی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قَامُوا كُسَالَىٰ، سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ، کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، یاد نہیں کرتے ہیں اللہ کو، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑا سا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا تھوڑا سا، اگر یہ بھی اخلاص سے یاد کرتے اس سے بھی کبھی نہ کبھی جہنم سے چھوٹ جاتے، مگر یہ تھوڑا سا بھی اخلاص سے یاد صرف دکھانے کے لیے۔ مذبذبین، لٹکے ہوئے ہیں، مذبذبین جو متذبذب، نہ ادھر
نہ ادھر انی اراکا تقدم قدما وتؤخر اخرى. کیا کہیں گے آپ؟ اس کا کوئی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. میں تجھے دیکھتا ہوں کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے. یہ ہے مذبذبین، بیچ میں کبھی ادھر کبھی ادھر. مذبذبین بین ذالک، بیچ میں کھڑے ہیں. لا الہ الا، نہیں ہے وہ ان کی طرف، ولا الہ الا، نہیں ہے وہ ان کی طرف، نہ ایمان والوں کی طرف اور نہ بے ایمانوں کی طرف. بس با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام. ان کو بھی دھوکا، ان کو بھی دھوکا. ومن یضلل اللہ، اور جو جس کو گمراہ کر دے اللہ، فلن تجد له سبیلا، نہیں پائیں گے اس کے لیے آپ راستہ. یہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے طالب علمانہ کہ جب اللہ نے گمراہ کر دیا تو اس کی غلطی کیا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہنچے جہاں واپسی کے راستے بند ہو گئے. اللہ نے بھی کہا جاؤ دفعو، اب گمراہی رہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو مت بناؤ تم غیر ایمان والوں کو اولیاء دوست، دینی دوست، من دون المؤمنین ایمان والوں کو چھوڑ کر. اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ بناؤ تم اللہ کے لیے اپنے خلاف کوئی واضح دلیل. مطلب کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے خلاف زبردست دلیل قائم کرو کہ پھر اللہ عذاب دے تمہیں اور تم نہ کہہ سکو کہ ہم مومن ہیں؟ اللہ کے مومن تھے تو کیوں تم غیر ایمان والوں سے دوستی کرتے تھے؟ کیا تم جان بوجھ کر خدا کے عذاب کا مستحق بننا چاہتے ہو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. آگ کے سب سے نچلے درجے میں. جس طرح جنت کے درجات ہیں اس طرح جہنم کے بھی درجات ہیں. آپ نے بھی فرمایا درجات، اور کوئی لفظ ہی نہیں ہے. یہ اردو کی کمزوری ہے. درجہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اوپر چڑھ رہا ہو. لیکن یہ تو نیچے کے درجے ہوں گے جہنم کے، اس لیے جہنم کے درکات ہیں اور جنت کے درجات ہیں. لیکن ہمارے پاس درکتن کا بھی کوئی ترجمہ ہے نہیں، اس لیے ہم جہنم کے بھی کہتے ہیں درجے اور جنت کے بھی درجے، ورنہ جنت کے درجے اور جہنم کے درکے. اگر درکے کر دیا تو پنجابی میں اور ہی کچھ معنی ہو جائے گا. ان المنافقین، بے شک منافق لوگ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا، اور نہیں پائیں گے آپ ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا. الا الذین تابوا، آئے ہائے کیا پیار ہے مالک الملک کا. اللہ توفیق عطا فرمائے. مگر اب بھی دروازہ کھلا ہے، مگر وہ جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنا حال درست کر لیں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اور اپنے دین کو خالص بنا لیں، للہ اللہ کے لیے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں. اب ان کے ساتھ ہیں، جو ان کا ہوگا وہ ان کا بھی حشر ہوگا. ظاہر ہے یہ جنت میں جائیں گے تو یہ بھی جنت میں جائیں گے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا کیا ہوگا؟ سوف یؤت اللہ، دے گا قریب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اجرا عظیما، بہت بڑا اجر. اور میں بتا چکا دو آیتیں بہت پیار کی، ایک پیچھے گزری تھی اور ایک یہاں آئی. کون سی آیت؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کے، ان شکرتم، اگر تم شکر کرو، وآمنتم، اگر تم ایمان لاؤ. مطلب اے میرے بندو، میں تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ میرا تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا ہے یا تمہیں سزا دے کر کے میرا کوئی خدائی میں اضافہ ہو جائے گا؟ مگر تم ہو کہ مانتے نہیں ہو. ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ بعذابکم، تم کو سزا دے کر. ان شکرتم، اگر تم شکر کرو، وآمنتم، اور ایمان لاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور جو ایمان لائے گا اللہ اس کی قدر کرے گا. اللہ شاکر ہے، قدر کرنے والا ہے. اور کوئی ایمان لاتا ہے مگر حالات ایسے ہیں بیچارہ اظہار نہیں کر سکتا، چپ چپ روندے، اچا نہیں بول دے، دکھ اپنے کسی اگے نہیں کھول دے، کہہ ہی نہیں سکتا کسی کو. علیمن، تو اللہ ان کو جاننے والا ہے. تو پڑھ لے کلمہ، اللہ جانے گا، اللہ اس کی قدر کرے گا. صدق اللہ مولانا العظیم.